کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات۔ دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی۔ آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سورۃ یاسین نہیں سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا تے ایک تھال بھر کے گڈی بھی رکھ چھڑو، بال کر بھوکے بیٹھے نے، اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے، یہ دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کل پڑھ گئے، چھیتی کرو جی نپٹاؤ جی شاید پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتنے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں توڑے طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے۔ انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا۔ اذان دے کے فارغ ہوئے تو بچے کا باپ کہنے لگا مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھیا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا، اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی۔ کہتا بے وقوف، اے سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ وہ سپیکر ہے مسجد کا۔ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے، بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2۔ کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے، گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل، اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں، ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا۔ اسلام پورا ہو چکا ہے۔ اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے، احادیث کے اندر موجود ہوتا، مسلمان۔ اب نیاز کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایک لفظ آپ نے فاتحہ سنا ہوگا، ایک نظر و نیاز سنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں ادباً جب کسی بڑے کو کوئی تحفہ وغیرہ پیش کرتے تھے نا تو کہتے تھے یہ نظر ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں نیاز ہے۔ تو اس لیے اب اس میں بھی یہ فرق ہو جاتا ہے، یہ دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں۔ عام آدمی کو ثواب ایصال کریں تو اسے کہتے ہیں یہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، اور جب ہم کسی بڑی ہستی کے لیے کرتے ہیں تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بڑوں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا ثواب ان تک پہنچے گا، تو گویا کہ نظر پہنچ رہی ہے، نیاز پہنچ ادباً کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ فاتحہ نظر نیاز ایک ہی چیز۔ اب یہ نظر نیاز کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیں۔ کچھ بھی آپ نیک عمل کریں، خصوصاً کھانا وغیرہ ہوتا ہے جیسے، یہ صرف اللہ کے لیے پکایا جائے گا، اللہ کے لیے کھلایا جائے گا، اس کا ثواب صرف اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اس کھانے سے صرف اللہ کے قرب کا ارادہ ہوگا، اللہ ہمیں اپنے قریب کرے، اللہ ہمارے درجات بلند کرے۔ بس ایک چیز علیحدہ ہوگی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بے نیاز ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس نیاز کا ثواب تیری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیر محتاج، وہ ثواب کا اہل نہیں ہے، اہل تو بندے ہیں نا، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، ہمیں محتاج۔ تو یوں نیاز اصل میں کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ غیر اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، شاید یہ ارادہ ہے کہ یہ غوث پاک ثواب دیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب دیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، کھانا اللہ کے لیے پکایا جائے گا، ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ، درجات کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے قریب نزدیک
نزدیک اور کس کا قرب مقصود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ملے وہ فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا اس ثواب جاریہ کو، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے. ایسے اگر کھانا اچھا یہ بتائیے حضرت سعد نے ماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا کہ اللہ کے لیے؟ صحیح بتائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی اللہ کے لیے تھا نا، کنواں تو اللہ کے لیے تھا، نیک عمل تو اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن ارادہ کیا تھا؟ ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے. لیکن آپ نے کنویں پہ کیا لکھوایا؟ للہ تعالی، اللہ کے لیے نہیں. کیا لکھوایا؟ لام سعد، سعد کی ماں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن کس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو منسوب اس کی طرف کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، صحابی کا عمل ثابت ہے. بھیا ولیمہ کرتے نہیں کرتے؟ کہتے کیا کہتے ہیں؟ کس کا ولیمہ ہے؟ فلاں کا. حالانکہ ولیمہ سنت کریمہ ہے نا، تو جو سنت کی نیت نہ کرے تو ثواب سے شاید محروم رہے گا، لیکن جو سنت کی نیت سے کرے تو سنت پوری کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. حقیقتاً تو یہ ولیمے کا اہتمام کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن چونکہ یہ کسی کا ہوتا ہے ہم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ فلاں کا ولیمہ ہے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں 7 قربانیوں میں حصہ، بھائی یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ آپ کہتے ہیں ابا کی طرف سے ہے، امی کی طرف سے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف سے ہے؟ حصے مختص کرتے نہیں کرتے؟ بتائیں اس سے کوئی شرک کا تصور پیدا ہوگا؟ نہیں. اگر کوئی یہ کہے آپ نے کہا جی یہ ایک حصہ والد کا دوسرا والدہ کا، وہ کہے گا والد کا کہ اللہ کے لیے کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ او بھائی کیا تو اللہ کے لیے، لیکن وہ چونکہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں، منسوب ان کی طرف کیا ہے. منسوب کرنے سے کون سا شرک کا تصور پیدا ہو گیا؟ یہی نظر و نیاز کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر غوث پاک کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، داتا صاحب کی نیاز ہے، یا آپ کسی بزرگ کے لیے اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں، ان کی نیاز بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ ان کے لیے ہوتی ہے تو منسوب ان کی طرف کر دیتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے سمجھانے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف نسبت قائم کرنے سے شرک کا تصور پیدا نہیں ہوتا، غلط عقیدے سے پیدا ہوگا. اور نظر و نیاز میں عقیدہ ہمارا غلط نہیں ہے. نظر نیاز باعث بلندی درجات ہے، اس سے آپ کے مردوں کو جو دنیا سے خاص طور پہ مرحومین تشریف لے گئے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کی قبروں میں نور داخل ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق تو فرشتے تھالوں کے اندر آپ کے عمل کو لے کے جاتے ہیں اور ثواب کو گویا کہ ظاہر کرتے ہیں ایک طریقے سے کہ یہ فلاں کا بھیجا ہوا ثواب ہے جو آپ تک پہنچا ہے. یعنی معنوی اعتبار سے نا ثواب تو بدلے کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مردہ خوش ہوتا ہے اس، اور روایت میں ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور برابر والے وہ لوگ کہ جن تک وہ کوئی کسی نے ثواب وغیرہ ایصال نہیں کیا ہوتا وہ اپنی محرومی پر رنجیدہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ میں جتنے بیٹھے ہیں نا جو اپنے پرانے لوگوں کو بھول چکے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اور کبھی آپ ہاتھ اٹھا کر 2 لفظ ان کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، مغفرت، تو خدا را یہ کریں آپ، اس سے ان کو سکون ملتا ہے. ورنہ دوسروں جو پڑوسی ان کے ہوں گے ان کو اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے رشتہ دار غمگین ہوں گے. تو یہ 2 جملے کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیا ہر روزانہ رات کو دعا مانگے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود قیامت تک آئیں گے، سب کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. اور خاص طور پر میرے وہ مسلمان رشتہ دار جو دنیا سے پردہ فرما چکے ان سب کو ایصال کرتا ہوں، قبول فرما.